अस्सलाम वालेकुम। कम्युनिटी डिबेट में आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक अपनी को होस्ट मानूर के साथ। नाज़रीन, इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस या तंजीमी बहरान उस वक्त पैदा होता है जब कौमों, कम्युनिटी और बरादरी के दरमियान एतमाद ख़त्म हो जाए, कम्युनिकेशन गैप आ जाए, उस वक्त पैदा होता है तंजीमी बहरान। हमने अपने गुज़िश्ता 2 प्रोग्रामों में जो गुफ्तगू की अपनी मेहमानों से, ह्यूस्टन, वाशिंगटन, टोरंटो, न्यूयॉर्क, और इसमें हमें हमारे नाज़रीन ने जो फ़ीडबैक दिया है उससे ये समझ निकलता है कि हमारे दरमियान तंजीमी बहरान पाया जाता है। इसी सिलसिले में हमने यहाँ पे मदऊ किया अपने मेहमानों को। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर आसिफ़ुर रहमान। डॉक्टर आसिफ़ुर रहमान अपना तंजीम, यहाँ डॉक्टरों की सबसे बड़ी तंजीम है, उसके साबिक सदर और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जिसे हायरार्की भी कहा जाता है, जो दरअसल अपना को चलाती भी है, उसके ये रुकन भी हैं। और हमारे साथ आज हैं जासिया मिर्ज़ा। शी इज़ अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर फॉर डोमेस्टिक हार्मनी। डोमेस्टिक हार्मनी एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है दैट वर्क्स विद डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। थैंक यू। साहब, मेरा सवाल यही जो मौजू है इसी के मुताबिक आपने तारीफ़ सुनी कि क्या है तंजीमी बहरान। सबसे पहले तो लेट मी थैंक मानूर, फ़ारूक, आफाक साहब जिन्होंने इनवाइट किया हम सब को, एंड आई वांट टू एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट जियो's एफर्ट ऑन कम्युनिटी डिबेट एंड एट द सेम टाइम हैप्पी न्यू ईयर। जो कम्युनिटी क्राइसिस और ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस जो हैं, लेट मी बी ऑप्टिमिस्टिक। सबसे पहले तो बात यह है कि आवर Pakistani community is now in first generation or just going towards the second generation, and it's a growing pain. It's a growing pain. Pakistani community से पहले भी जो पहली communities आई हैं, it takes couple of generations to develop this organizational skill. और दूसरे हमारे जो multiple organizations हैं जो issue related कम but बहुत सारी organization बन गई हैं जिनके आपस में अभी collaboration भी नहीं है, लेकिन with process, with time, and particularly when new generation like Manur generation will come and they will take over the leading role, तो ये organizational as well crisis जो हैं इनको to look, address and then resolve and solve it will be in a different way, and we are hoping कि with time inshallah ta'ala we will be as progressive and as good as other organization as well as other communities. आपको लगता है हमारी कम्युनिटी के अंदर यूनिटी लैकिंग है? First of all, I have to also say thank you for Geo Television to creating this forum where we can talk openly, जहाँ हम आराम से बात कर सकें, एक दूसरे की बात समझ सकें. I feel that like we Pakistani community is only in infancy stage. हमारी mostly जो immigrant population है वो 70s, 80s and 90s के eras में आई है. And according to Pakistani associations, about there 500,000 of Pakistanis in American Pakistanis in US. And among them, 65% are immigrant Pakistani Americans and 35% are born Pakistani Americans. So there will be a shift, like Dr. Rahman have said, that we have to remind ourselves that we are just a developing nation here. As Pakistani community, we're only a developing community here. So we have to provide the financial resources and all the support and the guidance to our newer generation, and hopefully they are going to take it in a different level. And in terms of organizational crisis, the lack of interaction is basically there. We need to emphasize on that. ठीक है. Before we continue, हमने इस टॉपिक के बारे में एक रिपोर्ट बनाई है. Before we continue our discussion, आइए चलिए उस रिपोर्ट को देखते हैं. जियो टीवी में जो कम्युनिटी डिबेट का ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, मैं समझती हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है. इससे कम्युनिटी के इश्यूज़, कम्युनिटी के चैलेंजेस, कम्युनिटी के कॉन्ट्रीब्यूशंस और कम्युनिटी के अचीवमेंट्स, इसको ना भूलें. बिकॉज जो चीज़ हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए वो जो हमारे हीरोज़ हैं और हेरोइन्स हैं हमारी कम्युनिटी के, जिन्होंने इतना कुछ किया है यहाँ पर और इतना कुछ किया है पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन के हवाले से. तो ये प्रोग्राम जो है, इससे अगर वो शोकेस होते हैं तो मैं समझती हूँ ये इंस्पिरेशनल होगा हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए. मेरी एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है कम्युनिटी के बारे में वो ये कि ये बड़ी डायनामिक, एंटरप्राइजिंग, हार्ड वर्किंग कम्युनिटी, एक डाइवर्स कम्युनिटी है. इसलिए कि इसमें वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, हर किस्म के लोग हैं. प्रोफेशनल्स भी हैं, सिलिकॉन वैली के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं, सॉफ्टवेयर एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, कैब ड्राइवर्स भी हैं. मैं समझती हूँ सब ने
امریکن اکانومی میں کنٹریبیوشن کی ہے. تنظیمی چیلنجز کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گی کہ ایک تو یہ کہ امریکہ جیسا اتنا بڑا ملک ہے, اس میں ہماری جو کمیونٹی ہے وہ ایک جگہ پہ کانسنٹریٹڈ نہیں ہے, تو وہ پھیلی ہوئی ہے. ظاہر ہے کچھ میجر کانسنٹریشنز ہیں کچھ علاقوں میں, ٹرائی اسٹیٹ ایریا میں سب سے زیادہ لوگ آباد ہیں ہمارے اوریجن کے جو لوگ ہیں, لیکن کسی حد تک آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تنظیمی طور پہ ظاہر ہے جب کمیونٹی اتنی پھیلی ہوگی تو ایک یا دو جو تنظیمیں ہیں وہ پھر ان کو ریپرزینٹ صرف نہیں کر سکتی, اور بہت ساری جو تنظیمیں ہیں ہماری انہوں نے بہت کنٹریبیوشن بھی کی ہے. اگر آپ دیکھیے کہ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اپنا, ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے, بڑی منظم تنظیم ہے. ایک چیلنج جو ہے جو صرف یہاں کمیونٹی میں نہیں ہے مگر میں کہوں گی برطانیہ میں بھی ہے, یورپ میں بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو ینگر جنریشن ہے جو یہاں پیدا ہوئی ہے, بلکہ سیکنڈ تھرڈ جنریشن جو ہے یہاں, ان کو پاکستان سے کنیکٹ رکھنا میں سمجھتی ہوں, اور پاکستان کی تہذیب سے, پاکستان کے ٹریڈیشن سے, وہ میں سمجھتی ہوں کہ کمیونٹی لیڈرز کا ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے. پاکستان کا جو امیج ہے, پاکستان کے بارے میں طرح طرح کے جو مس پرسیپشنز پھیلائے جاتے ہیں جان بوجھ کے کچھ عناصر کے ہاتھوں, جو ہمارے حریف ہیں, ہمارے ملک کے حریف ہیں, تو اس کو درست کرنا صرف سفارتکار کا کام نہیں ہے, اس کو درست کرنا تو ہر پاکستانی امریکن کا بھی کام ہے جو یہاں رہتے ہیں. میں اپنے دورے کونسل جنرل جو میں نے مختلف ڈیوٹیز پرفارم کی, اس میں مجھے موقع ملا کہ میں پاکستانیوں کے ساتھ گھل مل کے ان سے ان کے بارے میں جان سکوں اور ان کے جو تاثرات ہیں ان کو پہچان سکوں اور ان کو دیکھ سکوں. تو میں جنرلی پاکستانیوں کو بہت ہی زیادہ پیٹریوٹک, حب الوطنی کا ایک بہت بڑا شعور ہے ان میں جی, وہ میں پاتا ہوں. اور میرے خیال میں ایز پاکستانیز ایز یو ایس نیشنلز, پاکستانیوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ پاکستان کو بھول نہیں پائے, اور یہاں رہتے ہوئے پاکستانی شناخت رکھتے ہوئے, پاکستانی ثقافت کو پروموٹ کرتے ہوئے, وہ امریکن ڈریم کو بھی ریئلائز کرنے کے بہت زیادہ ڈیزائرس ہیں. تو اوور آل میں نے بہت اچھا پایا پاکستانیوں کو, ہماری بہنیں, ہمارے بھائی, ہمارے بزرگوار, اور مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے وقت میں وہ یہاں یو ایس کا جو ایک سسٹم ہے اس کے اندر اپنا کردار بخوبی انجام دیں گے جی. ہماری جو ریاستیں جو اس کونسلیٹ کے نیچے آتی ہیں اس میں تقریباً ہمارے حساب میں 2.5 سے لے کے 3 لاکھ پاکستانی ہیں جی. اب جو چیدہ مسائل ان کے بارے میں ہیں, ایک کچھ تو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ تھوڑا سا لیک آف کوآرڈینیشن ہے. تو ایک بڑا ضروری ہے کہ یہ جو مختلف ریاستوں میں پاکستانی رہتے ہیں یہ آپس میں ہم آہنگی بڑھائیں, کمیونیکیشنز اپنی امپروو کریں. ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں جس کا ابھی تک کوئی فارورڈ موومنٹ جس میں نہیں ہے, پیش رفت نہیں ہے, وہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں یا بہنیں یہاں کے پولیٹیکل پروسیس میں بالکل حصہ نہیں لیتے. میرا یہ تو خیال نہیں ہے جی کہ ہماری جو تنظیمیں ہیں ان کے درمیان کوئی بحران ہے. میرے خیال میں ایک بیٹر فریز وڈ بی لیک آف کوآرڈینیشن. ہمیں کچھ یہاں پر امریکہ میں دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ آرگنائزیشن انڈیویجول اتفاق سے آپس میں مل جل کے کام نہیں کر رہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں قرآن کے اوپر. تعالیٰ صاف فرماتے ہیں قرآن میں کہ اللہ کے رسول مضبوط تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. امریکہ میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے بہت سی اچیومنٹس بھی ہیں اور بہت سے فال آؤٹس بھی ہیں. جہاں تک پاکستانی تنظیم میں, پاکستانی کمیونٹی میں ایک آرگنائزیشن کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک صرف تھوڑی سی متعین کر لی جائے تو یہ کمیونٹی اپنی منزل سے صرف 2 گام دور ہے. To unite people of different communities, we could reach out to everybody and bring them together and give them a strong message. ہم سب کو ایک جیسا مل کے رہنا چاہیے, ہمیں صرف پاکستانی بن کے نہیں رہنا چاہیے. ہم ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں انڈین, بنگلہ دیش, کوئی بھی ہے, ہم سب کو اس کمیونٹی میں مل جل کے رہنا چاہیے. ہم نے اس کنٹری کو یہ بتانا ہے کہ مسلمان کوئی عام مسلمان نہیں ہے. ہم نے ایک سا ہر جگہ پہ ایک ہو کے چلنا ہے. عربک, بلیک, مسلمس, جو بھی ہیں ہم لوگ, ہم سب کو ایک ہو کے چلنا ہے اور ایک ہی رہنا ہے. میں پچھلے 15 سال سے امریکہ میں ہوں اور جو میں نے آج تک یہاں دیکھا ہے پاکستانی کمیونٹی میں کافی انٹریکشن ہے میرا, لیکن جو ایشوز ہیں پاکستانی کمیونٹی کے وہ بڑے آبویس ہیں کہ
آج بھی ہم لوگ جو پاکستان میں جو ہمارے میں تفاوت ہے یہ تفریق ہے وہی ہم لوگ امریکہ میں بھی دیکھتے ہیں. یہاں بہت ریئرلی ہو رہا ہے یہ کہ آپ کو یونٹی دیکھنے میں ملے گی. وی نیڈ ٹو بی یونائٹیڈ. Our community is not all joined together, and there should be a unity, work hard to get together. There's a lot of events going on, but they're still scattered apart. They need to get together. So inshallah one day we'll have a unity all in one. ڈاکٹر صاحب رپورٹ ہم نے دیکھی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو ہم ہر چیز کو فالو کرتے ہیں, لائنوں پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں, لیکن یہی ریورس عمل ہمیں نظر آتا ہے. ہم یعنی پاکستانی امریکن بھی اس میں شامل ہیں. جب ہم جاتے ہیں پاکستان ایئرپورٹ پہ, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پروٹوکول ملے تاکہ ہم آگے بتا سکیں اپنے لوگوں کو, ارے بھائی وہاں تو کھڑے تھے چودھری صاحب, فلاں صاحب, کرنل صاحب, میجر صاحب, ہمارا کیا استقبال ہوا. پھر ہم جاتے ہیں, ہم ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, ہم پھر لائنیں توڑ کے بینکوں میں جاتے ہیں, اپنے بندے سے کہتے ہیں یار یہ ذرا بل جمع کرا دو. تو یہ سب چیزیں, میرا کہنے کا مقصد یہ کہ کیا ہم وہیں سے لے کے آتے ہیں یہ جو پھر بعد میں یہ تنظیمی بحران پیدا ہوتا ہے. ان دس کنٹری جب آپ بے شک پاکستان سے آئیں اینڈ یو آر ان دیٹ chaotic موڈ, بٹ وین یو گو آؤٹ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز بڑی آرگنائزیشن سے ہو رہی ہے. ایوری ون از اسٹینڈنگ ان لائن, اینڈ اف یو ٹرائی ٹو کراس اٹ immediately you will be asked to not to do it. تو آپ کا یہ لرنر بیہیویئر ہو گیا کہ ایوری تھنگ از گوئنگ ان آرگنائزیشنل وے. اینڈ وی آر ہوپنگ کہ یہ جو ایجوکیشن پاکستان میں بڑھ رہی ہے, اس کے بعد ناؤ اٹس اے گلوبل ولیج. پیپل آر سیئنگ دیٹ واٹ از اے رانگ بیہیویئر, واٹ از اے رائٹ بیہیویئر, اینڈ ہائی لائٹنگ اٹ and educating it in schools, in colleges, or as well as جو ہماری لیڈرشپ ہے, جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور other learned leadership ہے, they should also set up that example. ڈاکٹر صاحب یہ سب چیزیں تو اپنا بھی نظر آتی ہے, یہ جو آپ جس کے ہم نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ گیپ اور یہ خامیاں, یہ جیسے تنظیمی سطح پر جو بھی چیزیں ہیں, لیک وغیرہ, یہ تو ہم اپنا میں بھی دیکھتے ہیں. دیکھیں جی, یو مے بی رائٹ ٹو سم ایکسٹینٹ, لیکن آپ کو اپنا کی پازیٹیو پہ بھی سوچنا چاہیے. دس از اے فزیشین آرگنائزیشن وچ ریپرزینٹ کلوز ٹو more or less 18,000 Pakistani descent physicians. This is the only political organization which you can in Western Hemisphere of Pakistani descent, jisme every year there is an election, every year there is a new leadership addressing Pakistani issue as well as Pakistani physician community issues here. Are we perfect? No, we are not perfect, but we are improving, we are better than other organization, and I think Apna is an exemplary organization for rest of the Pakistani organizations. جیسے آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ بھی کمیونٹی کے لیڈر ہیں, ہماری آرگنائزیشنس کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں, کیا پرابلمس ہیں؟ I actually would like to add what Dr. Rahman said that, and I have to agree with Farooq that there is some kind of discrepancies in the organizational level. And when I go to their events or my events, if I see that it's becoming self-promotional, then the problem lies there. We need to have an objective that's collective objective, and then we can have bigger gains. This is something that is lacking in our community, and I think, like you said, that we really need to work on that. We need to learn from our mistakes, and we need to actually get those strengths from each other, because we are not perfect people. We have discrepancies, but together we can achieve more. Collaboration is the key. اور یہ یونٹی کیسے بلڈ کر سکتے ہیں ہم, collaboration کیسے انکریز کر سکتے ہیں؟ I think if the aim and objectives are common, تو کولیبوریشن ہو جاتی ہے. اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں کہ ان ٹائم آف کرائسس آئدر ان پاکستان اور ان US, دیر آر لاٹ آف ٹائم دیر واز اے کمیونٹی ریلیٹڈ اور نیشنل ریلیٹڈ کرائسس. تو اس کرائسس پہ آ کے بہت ساری آرگنائزیشن ورک ٹوگیدر, بیکاز دیر organization, their aim and objectives are little bit different than maybe your organization, maybe mine organization. But when it come to a common goal or common issue, اس پہ collaboration ہوتی ہے. And جس طرح political landscape US میں change ہو رہا ہے, it might be another grounds that we collaborate. کر رہے ہیں یہ 70 سال سے ہم کرتے آ رہے ہیں, سنتے آ رہے ہیں, دیکھتے آ رہے ہیں, پر اس میں سلوشن کہاں پہ ہے, کیا اس کا حل کا کیا ہے؟ صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے ہم لوگ سے؟ نہیں, 70 سال تو آپ ذرا زیادہ کہہ رہے ہیں کہ آئی تھنک پاکستانی کمیونٹی ان US از ناٹ دیٹ اولڈ. دیکھیں نا, ٹائم آپ جس کنٹری میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں جو کہ سویلائزڈ کہتے ہیں, دس از مور دین 200 ایئر اولڈ. ان کے بھی ارلی ٹائم میں بڑے کرائسس تھے. دے یوز ٹو ہیو اے سول وار.
اب پاکستان میں بھی ماشاءاللہ تھنگز آر گیٹنگ بیٹر. یو کیپ آن ٹاکنگ اباؤٹ, یو کیپ آن ایڈریسنگ اٹ, یو کیپ آن پوائنٹنگ آؤٹ دا پرابلمز. یہ جو ڈبیٹ ہو رہی ہے, جو ڈبیٹ ڈفرینٹ سٹیز میں ہو رہی ہے, الٹیمیٹلی یو ول سی دیٹ دا سولوشن کمز فرام دیٹ, اینڈ دس از اے لرنڈ بیہیویئر. جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اف آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ رانگ اینڈ پیپل پوائنٹ آؤٹ آن آرگنائزیشنل لیول, یو لرن فرام اٹ. جاسیہ, آپ کے کیا تھاٹس ہیں اس پر؟ I actually want to take that from there because the issue was there, like you said, that ہماری جو first generation تھی, they were more engrossed in economic securities. And alhamdulillah, they have gained that. But now we have to shift the focus because we are lacking civic participation. And it's not only getting there to vote, because alhamdulillah, I have to say this is the first election. And it's an achievement because I saw a lot of Pakistani went out and voted. Yes, we did not get the results we wanted, but that's the first step. The next step is to have our representation at a Congress level, at a senator's level. But how do we get there? Our younger generation is not economically secured. Where that will come from? From our older generation who has secured that financial securities. But they need to support them and guide them now. They need to step up from their own issues and create a safer space for our younger generation. So you are both parents. آپ کیا کرتی ہیں in your household to instill leadership, and then after you're done, آپ سے بھی میں سننا چاہتی ہوں آپ کیا کرتے ہیں to cultivate leadership skills ہماری youth کے اندر. That's the thing, because we have a lot of societal pressures, like Farooq was saying about that societal pressure and societal influence. That's a big time in our community. We need to come away of that, and especially as women, I think we have a lot of load on our shoulders. First, we need to train our daughters that nothing is impossible for them. Sky is the limit, and we do not need to push them down. We really need them, give them extra support, and same to our sons, because they are very intellectually smart generation. We are creating a cookie cutter generation, like you have to be doctors, you have to be engineers, you have to be IT specialists. They can do whatever they want as long as their heart is there, as long as they can do it well there. So we need to provide them the support. That's what is lacking, because we are living in a bubble. And that's where we are not, looking away from that. ڈاکٹر صاحب, مانور, آپ خود بھی یوتھ ہیں, آپ ہماری یوتھ کو آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں یہاں پہ, تو آپ کیا دیکھتی ہیں کمی اس میں جو ہماری کمیونٹی میں آرگنائزیشنل بحران کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یوتھ اس میں کو انوالو کیا جا سکتا ہے کمیونٹی کو منظم کرنے کے لیے, اور اگر کیا جا سکتا ہے تو کیسے؟ بالکل میں دیکھتی ہوں یہ کمی, اینڈ آئی تھنک اٹ اسٹیمس فرام اے لیک آف ڈائیورسیفیکیشن. جیسے آپ نے کہا کہ سرٹن کریئرز ہیں, ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ یہ پرسو کرنی ہے کریئرز, اینڈ آئی تھنک کہ اگر ہم سپورٹ کریں کہ ڈفرینٹ کریئرز پرسو کریں, ڈفرینٹ پاتھس کریں, اپنی تھوڑی کریٹیوٹی بھی تھوڑی سی زیادہ یوز کریں, اینڈ بی پولیٹیکلی انگیجڈ اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کریں, تو پھر ہم مور ویل راؤنڈیڈ انڈیویجولس بن سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, مانور نے بہت صحیح کہا. ہمیں لگتا ہے کمیونٹی کے منظم نہ ہونے کی ایک وجہ نیٹ ورکنگ کا فقدان ہے, تو اس فقدان کا ہماری جو ینگ جنریشن ہے, جو ہمارا یوتھ, جو مستقبل جسے ہم کہتے ہیں, اس پر کیا اثر پڑے گا؟ I think she and Manur put it in a very nicer way that early جو generations تھی they were mostly economically motivated تھی. اب جو نئی جنریشن آ گئی ہے اسکولز میں, اینڈ if sky is the limit, and if they are in education and they come out of education and they pick and choose whatever they like, تو جو پرسپیکٹیو نئی جنریشن لے کے آئے گی, the perspective the new generation brings and the way they try to solve their problems, جب لیڈرشپ رول جب ان لوگوں کے پاس آئے گا نا, تو they will have a different way of looking the problems and different way of solving the problem. میری تو یہی سجیشن ہے کہ یہ جو آرگنائزیشنز ہیں جس میں اگر اپرچونٹی ہے تو give that leadership opportunity to the young generation. جیسے آپ کو لگتا ہے is there hope? I definitely feel that, and inshallah there is definitely a lot of hope, because we are on a good start. Pakistani community is basically very hardworking. We have done a lot to achieve where we are today, and we'll go a lot far from here. But we have to recognize the people who are working at the grassroots level also, and also where the high need areas are in our community. Yes, we want to send the money back home and help our community there, but we need to start giving money here and start
giving the money to those who are in need here, because this is our home now. بالکل. And inshallah we'll see a shift, because that shift was, we have seen in Latino community, in Cuban community, they have all struggled with these challenges. आपने डॉक्टर साहब जो भी गुफ्तगू है जो हमने की है, जो हमने कम्युनिटी के हवाले से, जो तंजीमी बहरान के हवाले से, तो इसको हम कैसे समअप करेंगे और कैसे इसको हम जो है ना वाकई कहते हैं कि भाई दीगर कम्युनिटीज़ की तरह हम भी एक बावकार कम्युनिटी बन जाएं. देखिए जी, दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप. वो कहते हैं ना कि यू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, यू टॉक अबाउट इट, यू डिस्कस अबाउट इट, you take opinion about it, and then you try to resolve it. And that's what originally I said that I want to appreciate the effort which Geo through you guys are doing it, कि आपने एक debate open कर दी है. And let's talk. मेरा opinion might be different than her might be different than you, but when we take lot of opinions and when we talk about this, ultimately we will find a good resolution and good resolve of that problems, and we will try to move on. जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने हमें टाइम दिया, अपने कीमती आपने तजावीज़ दी और आपने बहुत ही अच्छे सजेशंस भी दिए. Thank you so much, Ms. Jasia. आपने बहुत अच्छी हमारे साथ गुफ्तगू की, and thank you so much for your practical solutions that you've offered. Thank you so much for having me here. Actually, it's an amazing platform, and I would like to say Happy New Year to our audience. आए नाजरीन, चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, but before that, a little bit about our sponsors. First, thank you to Dera Restaurant, जिनकी एक लोकेशन जैक्सन हाइट्स क्वींस में भी है और अब मैनहट्टन में भी खुल चुकी है. हमारे एक और करम फरमा एनुअल हुरमैन ट्रैवल हज, उम्रा और हर किस्म का सफरी पैकेज फराहम करते हैं. इसके अलावा हमारे दूसरे करम फरमा है NYC ब्रोकरेज एंड इंश्योरेंस. तमाम किस्म का इंश्योरेंस इनके पास दस्तियाब है. चलिए नाजरीन, ब्रेक की तरफ चलते हैं. वेलकम बैक नाजरीन. आइए चलते हैं हमारे कम्युनिटी टैलेंट सेगमेंट पर. आज हमारे कम्युनिटी टैलेंट सेगमेंट पे बहुत स्पेशल गेस्ट आई हुई हैं from Pakistan actually. So even though she's not part of the Pakistani American youth, हमारे लिए फिर भी एक बहुत ज़्यादा स्पेशल मेहमान है all the way from Pakistan, और हमें बहुत अच्छा लगा कि वो आज हमारे साथ आई हैं. इसलिए we're living in a globalized world. ये जो person to person contact है आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसी contact से हम जो प्रीकन्सीव नोशंस होते हैं, स्टेरियोटाइप्स होते हैं, उनको ऐसे ही डिसमेंटल कर सकते हैं जब ये पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट हो. तो हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ हैं वजीहा आलम. शी इज़ ए मेंबर ऑफ द पाकिस्तानी एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसके अंदर पाकिस्तान से स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं अमेरिका आने के लिए टू स्टे विद होस्ट फैमिलीज़. शी इज़ पार्ट ऑफ KLYES, विच इज़ द कैनेडी लूगर यूथ एक्सचेंज स्टडी प्रोग्राम. तो इस प्रोग्राम के अंदर 6,000 applicants थे, and out of those 6,000 applicants, Wajiha is one of the 105 students selected. So it's really a great honor to have you on our show today. Welcome Wajiha. Thank you so much. तो Wajiha, आप बताएं आपको क्या लगे differences पाकिस्तान और पाकिस्तानी कल्चर में, और जब आप इधर आई अमेरिका पहली दफ़ा, इधर के कल्चर में क्या आपको डिफरेंसेस नज़र आए? Cultural differences बहुत हैं. As they say that when you move from a place you get a cultural shock. Right. That happened. यहाँ आई, यहाँ पे like the meals are different obviously, but then the meal times are also very different. Here they're like dinner is like 6 p.m. dinner. Right. We're done. And then in Pakistan dinner time is like 11 time for dinner. आपको लगता है अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा इजी है या पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम? पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा एडवांस्ड है लाइक इन फॉर्म्स ऑफ स्टडी, क्योंकि जो चीज़ें मैंने पाकिस्तान में 6th और 7th ग्रेड में पढ़ी थी वो यहाँ पे जूनियर्स को पढ़ाई जा रही है. बट द वे ऑफ टीचिंग वो अमेरिकन ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज हेयर योर टीचर्स आर मोर लाइक योर फ्रेंड्स and they're there to solve your problems and to listen and to help you out. आपको और कोई differences नज़र आते हैं इधर के schools में, maybe with extracurriculars? I know आप बहुत involved हैं, आपको वो same involvement नज़र आती है पाकिस्तान के schools में जो इधर की हैं schools में involvement? पाकिस्तान के ज़्यादातर schools में extracurricular activities को promote नहीं किया जाता. अगर आपकी school की faculty और principal अगर improve कर रही है
تو ٹیچر سپورٹ نہیں کرتے. I was in a lot of extracurricular activities and the teachers were like, اگر آپ لے رہی ہو and if you miss classes then we will not help you cope up with that, you have to do it yourself. Extracurricular activities are part of your growth. تو اگر آپ وہ چیزیں نہیں کریں گے تو you are just thinking inside a box کہ آپ نے بس پڑھنا ہے اور آپ کا یہی کام ہے. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز سے you get to think outside that and you get more exposure. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے صرف یہی نہیں ہے, دنیا میں اور بھی بہت چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. So you get a better idea of who you yourself are as a person. بالکل. جی ابھی مہنور نے بھی ذکر کیا کہ آپ کہ یہاں پہ ایک ہوسٹ فیملی جن کے ساتھ آپ رہ رہی ہیں وسکانسن میں, جی تو آپ نے اس فیملی کو کیسا پایا, ان کا رویہ کیسا ہے اور وہ آپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, ان کو بارے میں ذرا بتائیں کچھ. میری ہوسٹ فیملی جس دن میں یہاں پہنچی ان اگست, میری ہوسٹ موم اور میری ایک اور ایکسچینج اسٹوڈنٹ, شی از فرام سوئٹزرلینڈ, وہ دونوں مجھے ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. اینڈ دے ور لائک they greeted me as if they know me from like my whole life. They've known me my whole life. And ghar gaye and they were like, oh, this is your room. They showed me my room and everything. And after that they're treating me as their own daughter. Like کوئی differentiate نہیں کر رہے کہ جیسا ان کا behavior اپنی بیٹی سے ہوتا ہے ویسا ہی میرے ساتھ ہوتا ہے. They're like مجھے جو بھی چاہیے وہ میری ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں and they provide me with everything and they care for me, and here I'm getting the love that a family gives, so it's kind of like my second home. That's تو great. وہ کوئی رولز ریگولیشن پہ آپ پہ فورس کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے سے اتنے بجے تک اٹھنا ہے, ان کی کوئی انسٹرکشن ہوتی ہے آپ کے لیے؟ ہاؤس رولس تو ہر گھر کے رولس ہوتے ہیں. ایون پاکستان میں بھی مائی پیرنٹس ہیڈ رولس دیٹ آئی ہیڈ ٹو فالو. ہوسٹ فیملی کے بھی رولس ہیں کہ اوکے دس از ڈنر ٹائم, اور ہم لوگوں کے جو چورز ہیں میرے اور میری سسٹر کے, وی ہیو ٹو ڈو آور چورز بیکاز امیریکن فیملی ایوری ون ہیز ٹو کنٹریبیوٹ ان دیٹ. Like if it's dad or like brothers or sisters, everyone has to do the work. آپ کو کیا بینیفٹس نظر آتے ہیں اس امریکن فیملی سسٹم کا جو مے بی ہم پاکستانیز بھی اڈاپٹ کر سکیں سم آف دیز سیم تھنگس؟ امریکن فیملیز بہت پنکچوئل ہیں. اگر انہوں نے کہہ دیا انہوں نے 6 بجے گھر سے نکلنا ہے تو نکلنا ہے. اگر آپ تیار نہیں ہیں they'll leave you behind. رائٹ. ابھی تک میرے ساتھ ایسا ہوا تو نہیں ہے بٹ میرے فرینڈس کے ساتھ ہو چکا ہے. اور پاکستانی فیملی ویلیوز ان میں کیا ایڈوانٹیجز ہیں جو آپ کو لگتا ہے امریکن کلچر اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ پاکستانی فیملیز دے آر مور انٹو دیئر ریلیٹیوز اینڈ فیملی سسٹمز. پاکستان میں ریلیٹیوز بہت امپورٹنس رکھتے ہیں. یہاں کے لوگ دے آر لائک دیئر اون لائک ڈاٹرز اینڈ سب ایوری تھنگ, اینڈ سو ریلیٹیو سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ریلیٹیوز ہیں سو یو ہیو اے سپورٹ. بالکل. سو دس از ون تھنگ دیٹ آئی فیل لائک امیریکن کلچر شوڈ ہیو. ایز اے ینگ گرل, ایز اے ینگ فیمیل, آپ ادھر زیادہ سیف سیکیور کانفیڈنٹ فیل کرتی ہیں یا بیک ہوم؟ Feeling confident is not about a place. آپ جہاں بھی ہوں, if you yourself are confident, no matter wherever you go, you'll be that. وجیہ آپ بتائیں گے ہمیں, آئسس گرل بھی آپ کو کہا گیا, یہ کس وجہ سے کہا گیا اور اس کو آپ نے کیسے ٹیکل کیا؟ یہاں پہ لوگوں کا پرسپیکٹیو پاکستان اور افغانستان کو ایک ہی سمجھتے ہیں موسٹ آف دا ٹائمس. مجھے میرے کافی اور آپ کو تو شاید سمجھیں گے بھی آپ کے لک کو دیکھتے ہوئے. یہاں پہ یعنی ایک نارمل پرسپیکٹیو تھا کہ پاکستان از فل آف ٹیررسٹ. مجھ سے آئی واز ان دا اسکول میوزیکل, تو میوزیکل کے جو ایک مین لیڈ کیریکٹر تھا, ہی کیم اپ ٹو می اینڈ آسکڈ دیٹ پاکستان از فل آف ٹیررسٹ رائٹ. I said no, and he was like, oh how, but it's like linked to Afghanistan. I'm like, they're both very different countries. And پھر میں نے ان کو جو ہمارا ضرب آپریشن چل رہا تھا, I told them about that. اور اس کے بعد that person apologized. He was like, I'm very sorry for thinking that way and I'm very sorry for asking this question. اور میں نے اپنے اسکول میں 108 presentations تھیں پاکستان کے بارے میں, اور اس میں میں نے یہ سارے پوائنٹس کلیئر کیے کہ جو لوگ مسلمس کو غلط سمجھتے ہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ دا مسلمس, اٹس دی ادر پیپل. اور پاکستان کے بارے میں مجھے اس لیے بولا گیا تھا, میں آئی واز گوئنگ تھرو دا ہال وے اینڈ سمن شاؤٹڈ آؤٹ فرام بہائنڈ, او لک دیر از این آئسس گرل ان دا اسکول. اور اتفاق سے میں اسی کی کلاس میں جا رہی تھی پریزنٹیشن دینے. So I went into the class and I told everyone about what is Pakistan and what Islam is a religion. And I linked things from the Bible and the Quran. I told them کہ جو ہے آپ کا religion اور ہمارا religion almost same ہے, and we think that we don't say that you should convert.
I mean, like, we say that your religion is also good, and none of the religion like preaches evilness. नाज़रीन, हमने वजिया के बारे में एक प्रोफाइल बनाई है, आइए चलते हैं उस प्रोफाइल को देखते हैं। वजिया, आप एक होस्ट फैमिली से अपनी फैमिली में आई हैं, तो कैसा लग रहा है आपको इस फैमिली में, और कुछ बताएं ज़रा अपने अंकल और आंटी के बारे में। फैमिली ज़ाहिर है, अपनी फैमिली तो अपनी होती है, और मेरे ताया ताई, मैं उनको बड़े अब्बू बड़ी अम्मी बोलती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल मेरे पेरेंट्स की तरह हैं, और उन्होंने हमेशा से मुझे अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट किया है। तो यहाँ पे आके मुझे बिल्कुल ये नहीं लग रहा कि मैं अमेरिका में हूँ, मुझे बिल्कुल अपना घर लग रहा है यहाँ पे। नाज़रीन, हम महमूद आलम साहब के घर पे हैं, उनकी भतीजी वजिया आलम से हमने गुफ्तगू की। महमूद आलम साहब एक कम्युनिटी की बड़ी जानी पहचानी शख्सियत, बहुत तवील अरसे से अमेरिका में रह रहे हैं, 40+ ईयर से यहाँ पे हैं। पेशे के एतबार से ये बाय प्रोफेशनल फार्मासिस्ट हैं। अमेरिका में फार्मासिस्ट की सबसे बड़ी तंजीम, पाकिस्तानी अमेरिकन फार्मासिस्ट की सबसे बड़ी तंजीम पापा कहलाती है, उसके ये रुकन है, उसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में शामिल है। हम वजिया आलम के हवाले से इनके अंकल से भी कुछ पूछते हैं। महमूद आलम साहब, माशाल्लाह आपकी 3 बेटियां और एक चौथी बेटी भी मौजूद है आपके साथ। जी बिल्कुल, और छोटी बच्ची है, बड़ी प्यारी बच्ची है। तो कैसा आपको लगा वजिया के साथ, और क्या फ़ील कर रहे हैं आप? वजिया मेरी बेटियों की तरह है, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, और बहुत क्या कहना चाहिए, एग्रेसिव है कि हर चीज़ में हिस्सा लेना चाहती है, बहुत एम्बिशियस है, और इसकी सक्सेस को देख करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई है हम लोगों को। जब ये यहाँ आ रही थी हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, ख्याल था कि शायद ईस्ट कोस्ट के ऊपर इसकी पोस्टिंग इसको होस्ट फैमिली मिल जाए तो ज़्यादा इससे इंटरेक्शन रहेगा, लेकिन इसको जाना पड़ गया विस्कॉन्सिन, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है। तो पहली मरतबा ये यहाँ आई हैं, तो इनके साथ 1 हफ़्ता गुजरा है। अब इसको हम जो है पूरे 1 साल तक याद करते रहेंगे। तो महमूद साहब, जैसे आपने इस मुल्क में आके तरक्की की, और आप इसके मुल्क की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उससे पूरा आपने फ़ायदा उठाया, तो क्या आप भी ये भी चाहेंगे कि वजिया भी तालीम हासिल करके या तालीम यहाँ हासिल करे और यहाँ पे अपनी एक कामयाब ज़िंदगी गुजारे? मैं चाहूँगा कि वजिया जो करना चाहती है और जिसमें खुशी महसूस करती है और जिस चीज़ को करने में एंजॉयमेंट है इसको, वो काम करे। अगर ये यहाँ आना चाहती है तो ज़रूर आए। यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, यहाँ पर वास्ट ओपन फील्ड है, यहाँ पर हर चीज़ किसी भी शोबे के अंदर एक्सेलरेट कर सकती है। और अगर वहाँ रह कर के ये करना चाहती है तो माशाल्लाह इसमें इतना टैलेंट है कि ये वहाँ पे इसके लिए स्काई इज़ द लिमिट। महमूद आलम और वजिया के साथ उनकी आंटी, जिन्हें वजिया बड़ी अम्मी कहती हैं, वो भी मौजूद हैं। आइए इनसे भी वजिया के बारे में कुछ पूछते हैं। बेगम साहबा, माशाल्लाह भी महमूद साहब ने कहा कि एक बड़ा खुशगवार इजाफ़ा आपकी फ़ैमिली में, बच्ची है आपकी, तो आपको कैसा फ़ील होता है जब आप वजिया आई हैं और जिस तरीके से आई हैं, जिस कामयाबी के साथ आई हैं, आपको कैसा फ़ील होता है? बहुत उसके ऊपर फ़ख्र करते हैं और बहुत खुशी है कि यहाँ आई है और अल्लाह ताला इसे और कामयाबियों से नवाजे। बहुत प्यारी बच्ची है और मुझे बिल्कुल अजीज़ है अपनी बच्चियों की तरह से। तो वजिया आपसे खाने पीने की फरमाइश वगैरह करती हैं और आप इनको भेजती हैं खाना वहाँ पे? मैं इसको खाना भेजती हूँ पकाकर, क्योंकि वहाँ पे हलाल गोश्त नहीं मिलता। तो और अभी भी मैंने इसकी फरमाइश का ही खाना बनाया आज भी। तो क्या किस किस्म की फरमाइशें करती, किस खाने की? ये फरमाइश करती हैं दाल चावल बड़ी सादा फरमाइश, करेलों की। तो बहरहाल माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है और अल्लाह ताला इसको कामयाबी अता करे। अच्छा वजिया, आप बताएं, आप कराची के किस एरिया से आई हुई हैं? कराची में मैं नाज़माबाद से हूँ, नाज़माबाद ब्लॉक 4। आई लिव देयर विद माय पेरेंट्स। थैंक यू सो मच वजिया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। माशाल्लाह आपने इतनी छोटी एज में इतना कुछ अकॉम्प्लिश किया है। इट वाज ग्रेट टू हियर अबाउट दोस अकॉम्प्लिशमेंट्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आए नाजरीन, चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, बट बिफोर दैट अ लिटिल बिट अबाउट आवर स्पॉन्सर्स। फर्स्ट, थैंक यू टू डेरा रेस्टोरेंट, जिनकी एक लोकेशन जैक्सन हाइट्स क्वींस में भी है और अब मैनहट्टन में भी खुल चुकी है। हमारे एक और करम फरमा एनुअल हुरमैन ट्रैवल हज, उम्रा और हर किस्म का सफरी पैकेज फराहम करते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरे करम फरमा है NYC ब्रोकरेज एंड इंश्योरेंस। तमाम किस्म का इंश्योरेंस इनके पास दस्तियाब है। चलिए नाजरीन, ब्रेक की तरफ चलते हैं।
بیک ناظرین, آئے چلتے ہیں ہماری نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, گیسٹ آف دا ویک. اس سیگمنٹ میں ہم ٹپکلی بلاتے ہیں ہماری جو اولڈر جنریشن ہے, جو بہت پرومیننٹ ممبرز ہیں ہماری کمیونٹی کے, جو بہت سکسیزفل ہیں اور بہت اکامپلشڈ ہیں. جو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں وہ بالکل بہت اکامپلشڈ, بہت سکسیزفل ہیں, مگر وہ ہمارے اولڈر جنریشن کے ممبر نہیں ہیں. ہی از اے پارٹ آف دا یوتھ جنریشن. بٹ انٹرسٹنگلی انف اولڈر جنریشن اور ینگر جنریشن کے اندر بہت پاپولر ہیں. سو ٹوڈے وی ہیو ڈاکٹر عثمان علی صدیقی. ہی از اے ڈاکٹر اینڈ ان ایڈیشن وہ نعتیں بھی پڑھتے ہیں, میلادیں بھی پڑھتے ہیں. کافی انٹرسٹنگ سا کمبینیشن ہے. آئے چلے ہمارے گیسٹ کو ملتے ہیں. عثمان, آپ کیا دیکھتے ہیں ڈفرینسز ہیں ہماری ینگر جنریشن میں اور ہماری اولڈر جنریشن میں؟ I think a significant difference is the goals that we have set for each other. They had a different goal coming into America. I think it was more to establish themselves, which alhamdulillah I think to a very large degree they have done. Our goals are slightly different. Yes, we need the stability, stay economically stable. Education is key. But then how do we disperse and how do we help the community at large and Pakistan with those fruits? I think it's definitely a different approach, and I think hopefully you'll see the success in that very soon as well too. I think so. ماشاءاللہ آپ کے ایک ہی گھر میں جتنے آپ بھائی بہن ہیں سارے ڈاکٹرز, کچھ آپ کے ان لاز میں جیسے بردر ان لا اور سسٹر ان لا بھی غالباً ان میں بھی کوئی ڈاکٹرز ہیں, مگر ہم بات آپ دیکھتے ہیں آپ کے 7 بھائی بہن ماشاءاللہ ڈاکٹر. یہ کیا آپ کے والدین کا اصرار تھا یا ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ ڈاکٹر بنیں, یا اس میں آپ لوگوں کا بھی کچھ رجحان تھا؟ I think اللہ کا بڑا فضل تھا. I think جو گھر کے اندر ماحول ایک بنتا ہے that has a lot to do with it. For me personally, like I said, my mom, امی کا بڑا ہاتھ تھا اس کے اندر for me to walk down this path that I have chosen. دینی لحاظ سے تو والد صاحب کا, اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ جو میرے شیخ کامل ہیں ان کا ایک I think combined together, the دنیاوی اور دینی لحاظ سے I think that's made me a very better person on how to look at life. But all credit goes to my parents for that, for sure. ہم نے ایک رپورٹ بنائی ہے ڈاکٹر عثمان کے بارے میں, آئے چلیے اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں. Alhamdulillah, I was born here in New Jersey, raised. My dad, fortunate enough to have a man of his character to look up to. میرا نام محمد غفران علی صدیقی ہے. میں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں فارماسیوٹیکل کیمسٹری کا ایسوسیٹ پروفیسر تھا, اور میں فیبروری 8, 72 کو نیو یارک پہنچا. تو میرے پیچھے تقریباً 300 کے قریب میرے اسٹوڈنٹ جو تھے وہ بھی پہنچے, اور جرسی سٹی میں 112 موریس اسٹریٹ پر ایک بہت بڑا اسٹور میں نے رینٹ کر وہاں مسجد رحمان شروع کی. میری وائف جب ابھی آئی تھیں, تقریباً 1.25 سال ہوا ہے, جس وقت میں سوشل سیکیورٹی کے دفتر میں جا رہا تھا, مجھے یقین جانے کبھی زندگی میں کبھی نہیں ہوا, اور بالخصوص وی لیو ان نیو یارک, کہ مجھے 2 مرتبہ اپنے جو ارد گرد کھڑے تھے لوگ, مجھے شک محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جا رہے ہیں. یہ میرے خیال اس الیکشن کے بعد جو کئی مہینے مسلسل جو اٹیک ہوا ہے, حالات افسوس صد افسوس جو دنیا میں ہو رہا ہے, ہمارے جو مسلمان کہلانے والے کر رہے ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ایسے طبقات ہیں جو فائدے اٹھا کے بھی اس کو زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں, کچھ ایڈ آن کرتے ہیں. اس کے تاثرات ضرور ہم پر یہاں محسوس ہو رہے ہیں. ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم
شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دودھا کی قسم. ہمیشہ امی ابو نے یہی بولا کہ بیٹے جو کچھ تم کرو گے تمہارے بہن بھائی جو ہے تمہارے پیچھے ہی کریں گے، بالکل تمہیں کاپی کریں گے. اب میرے میڈیکل اسکول جانے پر آہستہ آہستہ باقی 6 بہن بھائی وہ بھی میڈیکل کی طرف نکلے، ڈاکٹرز بنے، لیکن میرا اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. 100% پورا کریڈٹ امی اور ابو کو جاتا ہے. شروع میں جب ان کا رشتہ آیا تھا تو مجھے تھا کہ امریکہ سے رشتہ آیا تو تھوڑا سا ایکسپیکٹیشنز ڈفرینٹ تھے، لیکن جب میں ملی تھی ان سے دا فرسٹ ٹائم، پہلی ملاقات میں انہوں نے علامہ اقبال کی شاعری کا ذکر کیا تھا، تو مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ کافی زیادہ مولوی ہے لیکن وچ از اے گڈ تھنگ. لیکن مولوی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. نعتیں بھی میں نے جو یہ ڈفرینٹ اوکیزنس پہ یا جو میلاد ہمارے گھر پہ ہوا ہے یا اور جگہ ہی از انوائٹیڈ تو وہاں ہی میں نے سنی ہے، لیکن میں نے خاص طور پہ نعت نہیں سنی الگ سے اپنے لیے. مولوی اور شوہر زیادہ اچھے ہیں، ڈاکٹر شاید اتنے اچھے نہ ہوں. ابھی وہ از جسٹ ڈوئنگ ابھی فیلوشپ چل رہی ہے تو، لیکن شوہر بھی کافی اچھے ہیں. ہم وی ہیڈ اے بیبی ریسنٹلی تو یہ کافی ہیلپ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جتنے زیادہ سے زیادہ ہیلپ کر سکے گھر آ کے، آلدو کہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کافی ہی ٹرائز. For a number of years, Usman ka nickname Molvi 2000 rakha hua hai. And that's because aap log ne suna hai, you know, he's how religious he is, but Usman, I would say, is probably the most social person I know. The thing that I admire the most about him is that I think he always, jab bhi speech karta hai, kehta hai ki you should always try to live by do the sunnat, what the Prophet did. And I think that he really embodies that. His nickname at home is partner, and it's a fulfilling one for him. Kyunki ye na, when he's with somebody, ye unka saathi banta hai. He will stay with you. He will be beside you through whatever challenge and whatever aspect you need him for. So we do call him partner, even though iska real saathi is sitting beside him. No. Good thing about him, he's alhamdulillah, he's very, very respectful in terms of all the relationships and very welcoming, So what can I say about my brother that hasn't already been said? So one story comes to mind, actually. Usman runs on Usman Standard Times, which means that he's always 2 hours late. For his residency graduation, the graduation time was actually for 2 o'clock in the afternoon, and his colleagues told him to come at 12 o'clock, knowing that he's always going to run late. So when Usman got to the venue at 12 o'clock for graduation, he's like, where is everybody? And they're like, the joke is on you. The graduation is actually at 2 o'clock versus 12 o'clock, so you can actually be there on time. عثمان، آپ نے بات کی گھر کے ماحول کے بارے میں، اور ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کی ریلیجن اور پاکستانی کلچر ایک بہت ضروری اور امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کے گھر کے ماحول کے. سو آپ کیسے بیلنس کرتے ہیں آپ کی جو یہ پاکستانی آئیڈینٹی ہے اینڈ دس امریکن آئیڈینٹی سورٹ آف ان کانفلکٹ ہوتی ہیں؟ ایز میں بھی یوتھ ہوں، میں ایکسپیرینس کرتی ہوں یہ کانفلکٹ میں ہوتی ہیں یہ آئیڈینٹیز. ڈو یو ایور ایکسپیرینس دیٹ؟ I think to some extent, yes, of course. Conflicts, so they happen. I think والدین نے جو گھر کے اندر ماحول ایک بنایا بھی تھا اس حساب سے there are rules and regulations that we had to follow as well. So the conflicts are there. You kind of in a young age, اس وقت تو آدمی کے اتنی سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ یہ کیوں ہے، ہم کیوں یہ نہیں کر سکتے. Halloween میں we weren't really allowed to go trick or treating when we were younger. ابو کینڈی گھر پر ہی لے آتے تھے کہ آپ گھر پر رہو، تحفظ ہے، you'll stay safe. یہ دیسی گھروں میں کافی so اس وقت ہمارے ذہن میں it was trouble understanding some of those ideas. But now I see the wisdom behind a lot of the things. Not all. I might disagree with a lot of them, but I see a lot of the wisdom that's behind those decisions.
So ہم بیلنس کیسے کر سکتے ہیں ہماری But I think communication, I think there's a lack of communication or will of trying to understand where both of these societies clash. You know, ان کی وجوہات کیا ہیں, ان کے پیچھے کیا مقاصد تھے, یا you know what's the intentions behind certain things. I think جب intentions پر ہم دونوں پارٹیز یا دونوں جو بھی آئیڈیا ہو اس پر گفتگو ہو یا اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے, I think you could find common ground. I think that's a very big thing that we need to do as a second generation Pakistanis. There's a lot of taboos that we come with here. I think once there's an understanding of the intention, جن کی میرے خیال ہے ہر لحاظ سے اچھے انٹینشنز تھے, جب وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر جائے, we could find common ground. I think it's really easy because there's a really beautiful part of our culture that we bring with us from across the ocean. آپ بھی ہماری ینگر جنریشن کے ممبر ہیں, میں بھی ہماری ینگر جنریشن کی ممبر ہوں. Do you think that we're ready to take charge and make our Pakistani American community proud? ہم لوگ تیار ہیں ہم challenges face کرنے کے لیے؟ I think we're ready. I think there's definitely a lack of communication between each group, but I'm very optimistic. Alhamdulillah, like you yourself, I was just telling you earlier, it's so nice to see so many large parts of our community going into law, journalism. It's huge. I think the impact, we will definitely see that in 10, 15 years. Enormous impact that we'll see inshallah for sure. تھوڑا ٹائم لگے گا, but I'm pretty sure in yourself, we're seeing judges, we're seeing so many people get involved into lower administrative levels throughout the country for Pakistanis. Thank you so much. It was a pleasure, Dr. Usman. Thank you for joining us today. Thank you. It was an extreme pleasure. ناظرین, یہ تھا آج کے ہمارے کمیونٹی ڈیبیٹ کا آخری سیگمنٹ. یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. Thank you so much for watching, Nazreen, and be sure to send us your valuable feedback by emailing us at communitydebate.geo@gmail.com. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے, so be sure to email. چلے پھر ملیں گے اگلے ہفتے, same time, same place. Thank you for watching.